میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی مختلف آیتیں اور 2 حدیثوں کا مختصر سا حصہ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے ایمان کی اہمیت اور حسن خاتمہ سے متعلق۔ اس سے پہلے کے 2 جمعے آپ حضرات کے سامنے ایک انسان کی اور ایک مسلمان کی جان کی کتنی قدر ہے، اور خود ایک انسان کو اور ایک مسلمان کو اپنی جان کی، اپنی عزت کی، اپنے مال کی اور اپنے ایمان کی کس قدر فکر اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جو مخلوق بستی ہے اس میں سے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی آپ اٹھا لیں، اس کی جان پر اگر کچھ خطرہ آتا ہے تو وہ بھی اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی معمولی چونٹی ہے، وہ بھی اپنی جان کی حفاظت کی فکر کرتی ہے۔ معمولی سا مچھر اور مکھی بھی اپنی جان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مرنے کو تیار ہو۔ تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں اللہ نے اسے افضل اشرف بنایا ہے، اسے عزت بخشی ہے، تو اسے اپنی جان کی بہت قدر اور بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ اور جان کی قدر اور حفاظت میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی ایسی چیزیں نہ کھائے جو اس کی جان کو نقصان پہنچاتی ہوں۔ تمباکو کھانا، گٹکا کھانا، سگریٹ پینا، شراب پینا، ایسی وہ تمام حرکتیں جو شریعت میں یا تو ناجائز ہیں یا مکروہ ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی جان بھی خطرے میں پڑتی ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ شراب پینے سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور نشے کی حالت میں کیا کرتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، اور اس وجہ سے وہ ناپاک ہے، اس وجہ سے وہ حرام ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس سے انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ چھوٹے معصوم بچے، جوان بیوی اور گھر کے کتنے افراد جو اس پر ڈپینڈ رہتے ہیں کہ اس کی کمائی اور اس کے انتظام پر شراب اور گٹکا اور تمباکو کی منحوس عادتوں سے انسان خود بھی تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے۔ تو شریعت میں جان کی حفاظت کی بڑی اہمیت ہے۔ بتایا گیا کہ نماز میں اگر کھڑے ہیں، اس حالت میں اگر سام بچھو بھی آ جائے جو تمہاری جان کو خطرہ پہنچا سکتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ نماز توڑ دیجئے اور اس سام کو اور اس بچھو کو ماریے، بعد میں آپ سکون سے نماز پڑھیں۔ اس وقت شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت نماز میں لگے رہیں، خشوع و خضوع سے مشغول رہیں۔ شریعت کا حکم نہیں ہے اس وقت۔ آپ اپنی جان بچائیں تو آگے اور بہت زندگی ملے گی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر ایسے موقع پر آپ زیادہ تقویٰ دکھائیں جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے، تو پھر یہ شاید ہو سکتی ہے کہ آپ کی آخری نماز ہو، سامنے سانپ ہے اور بچھو پھر بھی آپ نماز میں لگیں۔ یہاں تک شریعت میں حکم ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں ہو، سامنے دشمن ہے اور تمہاری جان خطرے میں ہے، تو ایسے موقع پر نماز کیسے ادا کر سکتے ہو ادا کرو۔ نماز بھی نہیں چھوڑنا، نماز پڑھنا بھی فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، دونوں چیزیں فرض ہیں۔ سامنے دشمن کھڑا ہے، فوج کھڑی ہے تلوار لے کر اور وہ آپ پر حملہ ہونے کو تیار ہے، ایسے موقع پر آپ اپنی جان بھی بچائیں گے جو کہ فرض ہے، اور اپنی نماز کی بھی حفاظت کریں گے کہ وہ بھی فرض ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 5ویں پارے میں نماز کا طریقہ ہی بدل دیا کہ ایسے موقع پر آپ اس طریقے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے عام طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ طریقے پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ گھوڑے پر سوار ہیں، ایسا عین موقع آ گیا جب نماز بھی خطرے میں ہے اور سامنے دشمن بھی ہے، آپ وہیں سوار گھوڑے پہ سوار ہی نماز کی حالت میں اشارے سے پڑھ لیجیے، کھڑے کھڑے پڑھ لیجیے۔ جماعت کی مختلف شکلوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تھوڑے ادھر جا کے پڑھ رہے ہیں، تھوڑے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں، کسی بھی طرح کر کے جان کی بھی حفاظت کرو اور نماز کی بھی حفاظت کرو۔
اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے. جان سے بھی بڑی ہوئی چیز ہے ایمان. جان چلی جائے ایمان محفوظ رہ جائے. جان چلی جائے ایمان محفوظ رہ جائے تو آدمی کا یہ سودا سستا ہے، خسارے میں نہیں ہے. جان بچا لیا ایمان چلا گیا تو بہت خسارے میں ہے، بہت گھاٹے میں ہے. کیونکہ آخرت کی کامیابی ایمان کی بدولت ملے گی، جان کی بدولت نہیں ملے گی. آپ اچھی جان بنا کے آئے ہیں، اچھی باڈی بنا کے آئے ہیں، اچھا جسم بنا کے آئے ہیں، اس واسطے آپ کو جنت دی جا رہی ہے، ایسا کہیں فیصلہ نہیں ہے. آدمی اپنی جان بچاتے بچاتے مر گیا لیکن ایمان بچا کے لے گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا مرتبہ دیں گے اور جنت میں اسے اعلیٰ مقام دیں گے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تم مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے، مومن ہونے کی حالت میں موت آئے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تموتن، تم ہرگز نہ مرو. ظاہر سی بات ہے مرنے نہ مرنے میں انسان کا اختیار تو نہیں ہے. آدمی اپنے اختیار سے مرتا نہیں ہے، موت جب آتی ہے تو مرنے پہ مجبور ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں مت مرو، جو ہم سے ہو نہیں سکتا اس کا حکم کیسے دیں گے؟ کہ اگر موت انسان کے اختیار میں ہوتی تو کون انسان ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ کون انسان ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ لیکن اللہ حکم فرما رہے ہیں ولا تموتن، تم مت مرو. تو موت سے انسان کو منع نہیں کیا جا رہا اس آیت میں. آگے اللہ فرماتے ہیں الا وانتم مسلمون، موت تو تمہیں آنی ہے لیکن تمہارے اختیار میں اتنا ہے کہ تم مسلمان ہو کے مر سکتے ہو، ایمان کی حالت میں مر سکتے ہو. اس آیت کے تحت میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں اپنی صحت کی زندگی میں حافظوا علی ایمانکم فی حال صحتکم وسلامتکم، کہ تم اپنی صحت کی حالت میں تندرستی اور عافیت کی دنوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور اللہ کی کریم ذات کی سنت اور عادت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی نارمل اور عافیت کی راحت کی زندگی میں ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت اور موت کے وقت اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. تم راحت کے دنوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تم عافیت کے دنوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. جب مصیبت کا وقت آئے گا تو اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا. جب تمہیں کوئی جے شری رام بولنے کو کہہ رہا ہے، جب کوئی تمہیں گو ماتا کی جے بولنے کو کہہ رہا ہے، کوئی بھی نعرے لگانے کو کہہ رہا ہے، ایسی مصیبت کے وقت اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا. جب تم نے صحت کی حالت میں اس ایمان کی حفاظت کی ہوگی، اور موت کی حالت میں ایمان کی حفاظت ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. موت کی حالت میں ایمان کی حفاظت ہونا بہت بڑی کامیابی ہے. انبیاء کی زندگی دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک طویل دعا احادیث میں آئی ہے. اس کا ایک مختصر سا جملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے تھے اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، واحینا مسلمین، اسلام اور ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھنا، والحقنا بالصالحین، اور نیک لوگوں کی صحبت ہمیں عطا کرنا، غیر خزایا ولا مفتونین، ہمیں ذلیل اور رسوا اور شرمندہ نہ کرنا اور کسی فتنے اور کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کی دعاؤں میں ہے کہ الحقنا بالصالحین، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، ایمان کی حالت میں موت، ایمان کی زندگی عطا فرما. نبی کی دعاؤں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثرت سے اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو جمع کے رکھنے والے میرے دل کو ایمان پہ جمع کے رکھنا، میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اہتمام کہ میرے دل کو ایمان کی حالت میں جمع کے رکھنا کہ جب تک جان ہے میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں. ان کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں یا بنیا ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن کے دیا ہے، ایک دین ایک شریعت تمہارے لیے منتخب کی ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم یہ کوشش کرو کہ ایمان کی حالت میں تمہاری موت آئے. انبیاء اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے مر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پہلے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ تو بیٹے کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان ہم آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم حضرت اسحاق وغیرہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے رب کی ہم عبادت کریں گے. موت کے وقت ایمان کی حفاظت کی فکر، موت کے وقت ایمان کی ترغیب دے کے انبیاء دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. یہ نہیں پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت میرے بیٹوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے بعد کیا کھاؤ گے؟ تم نے ذاتی مکان نہیں بنایا، تم نے اپنا کوئی بزنس نہیں بنایا، تم نے اپنا کوئی بینک بیلنس جمع نہیں کیا، تو میرے بعد کیسے تم جیو گے؟ تمہاری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ کوئی فکر نبی کی نہیں ہے. نبی یہ پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال نہیں ہے کہ ما تاکلون من بعدی، ما تشربون من بعدی، ما تلبسون من بعدی، کیا پہنو گے، کیا پیو گے، کیا کھاؤ گے، بلکہ یہ سوال ہے کہ کس کی عبادت کرو گے. اور وصیت کی جا رہی ہے کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی ربی انی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، کہ اللہ آپ نے مجھے بادشاہت دی اور خوابوں کی تعبیر کا فن عطا کیا. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف دعا کر رہے علیہ السلام کہ اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں کے زمرے میں مجھے شمار فرما، صالحین کی صحبت اور صالحین کی جماعت میں مجھے شمار فرما. اس آیت کے تحت میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا یہ انداز کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما ربی انک قد آتیتنی من الملک، آپ نے مجھے بادشاہت دی، مصر کا بادشاہ بنایا. کتنی کنویں میں پڑا ہوا شخص کو اٹھا کر بدنام جسے کیا گیا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے کرسی اور تخت پہ بٹھایا اور شاہانہ لباس اسے پہنایا، عزت بخشی. حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز یہ اشارہ دیتا ہے کہ تمہیں اگر حضرت یوسف علیہ السلام جیسی بادشاہت بھی مل جائے، تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن بھی مل جائے، تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عزت اور دولت بھی مل جائے، پھر بھی تمہیں حسن خاتمہ سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے. موت کے وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ ایمان کی حالت میں مرو گے یا کفر میں مرو گے، تمہیں اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت اور مجھے نیک لوگوں کا زمرہ اور ایمان کی موت نصیب فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگر جب فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو جادوگر کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر دے، اس آزمائش میں ہم ثابت قدم رہیں، وتوفنا مسلمین، اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت دے. آدھے ایک گھنٹے کا جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے آئے تھے وہ اب ایمان پر ثابت قدم مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں. تو حسن خاتمہ، موت پر آدمی کا ایمان محفوظ رہنا کتنی بڑی نعمت ہے. موت پر آدمی کا ایمان محفوظ رہ جائے، موت پر اسے کلمہ نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يدخل الجنۃ الا مؤمن، جنت میں صرف مسلمان جا سکتا ہے، جنت میں صرف مومن جائے گا.
ہمیشہ کی راحتوں کی جگہ، سکون کی جگہ، جوانی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، خوبصورتی جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، طاقت جس کا کوئی دوسری نظیر نہیں ہوگی، بیویاں جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی ہر طرح کی نہریں وہاں پر موجود، کبھی پیاس پانی پی لے وہاں کے آب کوثر تو جنت میں جانے تک پیاس نہ لگے، وہاں پر ایسی طاقت، ایسی راحت، ایسی جوانی، ایسی خوشبو کہ دنیا کی کبھی آنکھ نے کبھی نہ سنا، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی تصور کسی کے دل اور دماغ پہ اس کا گزرا۔ ایسی راحت کی جگہ پہ کوئی جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صرف اور صرف مومن جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ حرم جہاں پر اللہ کا گھر ہے، وہاں پر وہ بھی دنیا کا حصہ ہے، وہ بھی دنیا کا حصہ ہے۔ دنیا کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلم کا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کا داخلہ منع کر دیا ہے۔ تو جنت تو ہمیشہ نبیوں کی جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اسے داخلہ کیسے دے دیں گے؟ دنیا کے حصے میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، تو جنت کے اعلیٰ درجے کے حصے میں یا جنت کے ادنا درجے کے حصے میں کسی غیر مسلم کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور آج کا مسلمان اپنے محلے کی مسجد میں آنا نہیں چاہتا ہے اور مدینے کی موت مانگتا ہے، اس مسجد میں آنے تیار نہیں ہے اور نبی کی مسجد میں موت مانگ رہا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے تیار نہیں ہے، سجدے کی موت مانگتا ہے، اور یہاں سے اپنے گھر کی، اپنے بازو گلی کی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں وقت پر نماز پڑھنے کے لیے آنے تیار نہیں ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ مرتے ہی فوراً جنت مل جائے۔ جس رب کی آواز پر تم آنے تیار نہیں ہو، مسجد کے دروازے کھٹکھٹانے تیار نہیں ہو، اپنی میجارٹی کو اور اپنی پبلک کو اور اپنے معیار کو کہ ہماری پبلک کتنی ہے، ہمارا پاور کتنا ہے، یہ مت دیکھو کہ تمہارے کتنے بندے ممبر آف پارلیمنٹ بنے ہیں، ان سے کچھ ہونے جانے کا نہیں ہے، ان سے کوئی قانون نہیں بدلے گا، ان سے نہ تمہارے لیے کوئی آفت اور راحت کے فیصلے ہوں گے۔ یہ گنو کہ تمہاری مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے ممبر آ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ممبر سے کچھ نہیں ہوگا، مسجد میں آنے والے مصلیوں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہاری نمازیں، تمہاری دعائیں فیصلے بدلا سکتی ہیں۔ تمہارا کوئی بندہ پارلیمنٹ میں چلے جائے تو انتظامی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اس کی حیثیت سے انکار نہیں ہے، اس میں بھی کوشش کرنا ہے، لیکن فیصلے عدالت میں بعد میں ہوتے ہیں، فیصلے آسمانوں پر پہلے ہوتے ہیں، اور آسمانوں کا تعلق عدالتوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، آسمانوں کا تعلق تمہاری مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، تمہارے سجدوں سے جڑا ہوا ہے، تمہاری دعاؤں سے جڑا ہوا ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، صفیں خالی پڑی ہوئی ہیں، رمضان کے مسلمان ہیں، جمعہ کے مسلمان ہیں، اور عیدین کے مسلمان ہیں، اور بازاریں عام ہیں، کلب عام ہیں، اور تفریح گاہیں عام ہیں، فنکشن ہال عام ہیں۔ جتنا خرچ ماہانہ مسجد کا اتنا نہیں دیا جاتا، اتنی آمدنی نہیں ہوتی جتنی آمدنی ایک فنکشن ہال کی ہوتی ہے۔ جتنا ہم ایک بیٹے کی شادی پہ خرچ کرتے ہیں، اتنا پوری زندگی شاید کسی مسجد پہ ہم خرچ کرتے ہوں گے۔ ایک بیٹی کی شادی کرنے کے لیے 10 لاکھ، 8 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ ایک مہینے میں تم نے لٹا دیا، اور تم 10 لاکھ کیا، 5 لاکھ کیا، 2 لاکھ بھی پوری زندگی میں ایک مسجد کو نہیں دے پاتے۔ تو دیکھ لو تمہارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ جب مال غلط جگہ پر، جان غلط جگہ پر، وقت غلط جگہ پر خرچ ہو رہا ہو، تو پھر ہم موت اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مدینے میں نماز کی حالت میں سجدے میں موت آئے۔ یہ کیسی تمنائیں ہیں، یہ کیسی آرزویں ہیں کہ آدمی گناہ کرے اور نتیجہ اللہ سے ایسی امیدوں کا لگائے کہ اولیاء بھی ڈرتے تھے۔ جنازے کی نماز میں ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ہر جنازے کو دیکھ کر تمہیں یہ سکھایا گیا کہ تم اپنی موت پر ایمان کی دعا مانگو۔ آخر کا جملہ کیا ہے؟ اللہم احینا مسلمہ، اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت دینا۔ یہ جانے والا کس حالت میں گیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ جاتے جاتے ہمیں یہ سبق دے گیا کہ تم موت کی تیاری کرو اور ایمان کی حالت میں مرنے کی فکر کرو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب ہوا، سکرات اور نزا کی حالت میں بیوی کو بلایا، سینے سے لگایا اور کہنے
محترمہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کا واسطہ آج کے دن کی تیاری کر لے، آج کے دن کی تیاری کر لے کہ جب تیری موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو نصیحت دیا کہ بیٹا ہر ایک انسان پر یہ دن گزرنا ہے جو مجھ پہ گزر رہا ہے، یہ سکرات کا عالم گزرنا ہے جو مجھے سکرات کا عالم ہے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اس دن کے لیے کچھ عمل اٹھا کے رکھ دے۔ یہ صحابہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے مر رہے ہیں کہ ایمان کی حالت کی فکر کرو، حسن خاتمہ کی فکر کرو۔ ایمان اللہ کی طرف سے ملنے والی وہ نعمت ہے جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ تم 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے کچھ پیسہ کما سکتے ہو، لیکن کتنے انسان ہیں جو محنت کر کے ایمان حاصل کر لیتے ہو۔ ایمان محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، ایمان اللہ کی طرف سے ملنے والی وہ نعمت ہے کہ اللہ دے تو ہی ملے گی، اللہ کے علاوہ کوئی وہ نعمت نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو ایمان نہ دے سکے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ایمان نہ دے سکے، اس میں نبیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انبیاء سے نعوذ باللہ جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن ہدایت دینا نبیوں کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، تم جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت اور ایمان اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ اس نعمت کی حفاظت کی فکر ایسے ہی کرو جیسے تم اپنی کمائی ہوئی دولت کی فکر کرتے ہو۔ لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے کو پہنچ گئے، انکم ٹیکس سے بچانے کی فکر ہے۔ معمولی سی چیز خریدتے ہو، جی ایس ٹی سے بچنے کی فکر ہے، تو جب اپنے مال کی فکر پیدا ہوئی تو اس کے لیے جھوٹے حربے پوچھتے ہو، کہ اس کے لیے جھوٹے بہانے تلاش کرتے ہو، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے لون لینے کے مسئلے پوچھتے ہو۔ تو پھر جیسے دولت کو بچانے کی فکر ہے، ایمان کی دولت، مال کی دولت سے بڑی ہوئی فکر ہے، اس بڑی ہوئی نعمت ہے۔ اگر کوئی بغیر دولت کے غریب بن کے مر گیا پھر بھی کامیاب ہے اگر اسے ایمان کی حالت میں موت آئی۔ اگر کوئی مالدار بن کے مر رہا ہے، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ جنت دے گا؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے نمرود کو اللہ جنت دے گا؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ شداد کو اللہ جنت دے گا؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وقت کے ظالموں، فرعونوں، حامانوں کو اللہ جنت دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ تمہارا عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ پھر تم اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کتنا محفوظ ہے؟ اس کی حفاظت کی تم کیا فکر کرتے ہو؟ اسے بچانے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کرتے ہو؟ کیسے نیک لوگوں کی صحبت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ ایمان کے ماحول میں ایمان کی عظمت کی تعلیم تمہارے گھروں میں کتنی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی صحابی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں وحی لکھنے کی ذمہ داری دی۔ صحابہ میں کاتبین وحی کا مقام الگ ہے۔ نبی پر آنے والی وحی لکھنا یہ بڑی نعمت ہے کہ جو قرآن اتر رہا ہے، نبی بلا کے اس صحابی کو بازو بٹھا رہے ہیں اور آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اور وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں سنا رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ اتفاق سے ایک موقع پر ایک آیت اللہ کے نبی سنانے والے تھے، ان صحابی کی زبان سے نکل گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہی آیت ہے، لکھو۔ نبی کی صحبت کی برکت سے جو آیت ابھی نبی نے سنائی نہیں تھی ان کی زبان سے نکل گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ آیت ہے، لکھو۔ لیکن اس بیچارے کے دل کو شیطان نے یہ ورغلا دیا، یہ قرآن تو میں بھی بول سکتا ہوں، جیسے محمد مجھے بول کے دکھا رہے ہیں میں بھی بول سکتا ہوں۔ اس شیطانی وسوسے نے نبی کی صحبت سے دور کر دیا، مرتد ہو گئے، ایمان چھوڑ دیے اور جا کے کافروں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مل گئے۔ اور جب ایک عرصہ گزرنے کے بعد مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے جن لوگوں کے قتل کا اعلان فرمایا تھا کہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو قتل کر دو، اس میں اللہ کے نبی نے ان کا بھی نام لے کے فرمایا کہ عبداللہ بن سرح کو بھی قتل کر دو۔ اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں ادھر ادھر چھپ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے منت سماجت کر کے کسی طرح آج مجھے بچا لو، میں ایمان لانے تیار ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ کے نبی کی مجلس میں لائے
اور اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ ان کی بیعت قبول کر لیجئے، اس کی بیعت قبول کر لیجئے اور اس کا ایمان قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے سر اٹھا کے دیکھا، پھر سر جھکا لیا، پھر حضرت عثمان نے فرمایا، پھر سر اٹھا کے دیکھا، پھر جھکا لیا، 3 مرتبہ کوئی جواب نہیں دیا اللہ کے نبی نے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے اصرار کیا، کہا ٹھیک ہے تمہاری بیعت ہمیں قبول ہے۔ جب اس کا اسلام قبول ہوا وہ چلے گئے وہ صحابی، اللہ کے نبی نے بازو کھڑے ہوئے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی عقل نہیں رکھتا، میں 3 بار اسے دیکھ رہا ہوں، تم میں سے کوئی اسے قتل نہیں کر رہا، کوئی اسے قتل نہیں کر رہا، میں 3 بار خاموش رہ رہا ہوں، میری صدا کو کوئی کیوں نہیں سمجھا؟ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایمان لانے کے بعد کوئی ایمان چھوڑ کے جاتا ہے تو نبی کتنا ناراض اور غصہ ہوتے کہ اس کے قتل کے پیاسے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے اشارے سے بات کرے، یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ دھوکہ ہوگا، اور یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت کی فکر بہت بڑی نعمت ہے۔ شمس الدین سفیری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے شارح گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 3 بندے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے سفر پہ نکلے، اور اس زمانے میں گھوڑوں سے اونٹوں سے سفر ہوتا تھا۔ گزرتے گزرتے ایک گاؤں پر سے ان کا گزر ہوا، وہاں رکے، کھانا کھائے، پانی پیے، تو جس کنویں سے پانی سینچتے تھے وہاں ایک عیسائی عورت بھی پانی لینے کے لیے آئی تھی۔ ان تینوں میں سے ایک حاجی صاحب کا دل اس عورت پہ آ گیا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم دونوں آگے جاؤ، میں تھوڑی دیر سے آتا ہوں۔ ان کو بھیج دیا، اب اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اس کے گھر پہنچا، اس کے والد سے بات کیا کہ میں تمہاری بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائی نے کہا تمہارا مذہب اسلام ہے، ہم عیسائی ہیں، دونوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہنے لگا جو حج پہ نکلا تھا میں تمہاری بیٹی کی خاطر اپنا مذہب اسلام بھی چھوڑنے تیار ہوں۔ اسلام چھوڑا، عیسائی بنا، اس عورت سے نکاح ہوا، 2 بچے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد بیمار پڑا، اسی بیماری میں عیسائی بن کر موت آئی اور دنیا سے گیا۔ چند سالوں کے بعد ان دونوں دوستوں کو احساس ہوا کہ ہمارا ایک دوست سفر کے حج میں بچھڑ گیا تھا، حج کے سفر میں بچھڑ گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ ہم اسے تلاش کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں۔ واپس آئے، گاؤں میں معلومات کی تو گاؤں والوں نے کہا وہ تو عیسائی بن گیا اور وہ عیسائیت کی حالت میں مرا ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا، اس کی قبر کا پتہ معلوم کر کے قبر کے پاس آگے اس کے لیے جو ہم کر سکتے تھے رونا دھونا ایثار ثواب ہے، کیا اس زمانے میں تھا، رونے لگے تو اسی قبر کے بازو ایک عورت اور 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ عورت نے دیکھا یہ اجنبی لوگوں کو میرے شوہر کے مرنے سے رونے دھونے کا کیا واسطہ، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں اس واسطے رو رہی ہوں کہ میرا شوہر مر گیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس واسطے رو رہے ہیں کہ یہ ہمارا دوست تھا اور ہمیں پتا چلا ہے کہ بغیر ایمان کے مرا ہے، اس واسطے رو رہے ہیں، بغیر کلمے کے مرا ہے، اس واسطے رو رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا یہ کلمہ، یہ ایمان کی کیا اتنی حیثیت ہے کہ اس کے بغیر مر گئے تو اتنا رونا پڑتا ہے؟ تو پھر سمجھایا کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں ہے، ایمان کے بغیر قبر کے عذاب سے بچاؤ نہیں ہے، ایمان کے بغیر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نہیں ملیں گے۔ اس عورت کو احساس ہوا، اس نے کہا کہ جب اتنی بڑی نعمت اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے تو میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان کر لو۔ اس کی بیوی اور بچے مسلمان ہوئے۔ وہ شارح بخاری کے شارح لکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور اس کا کرشمہ دیکھو، جو مسلمان تھا اسے کفر میں موت دیا اور جو کفر پہ زندگی گزاری ہے اسے اللہ ایمان دے رہے ہیں۔ خاتمے کی فکر کرو، تمہارا اپنے ماں باپ مسلمان ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہو جانا، مسلمان محلے میں پیدا ہو جانا، مسلمان گھروں میں پیدا ہو جانا، یہ تمہارے لیے نجات کا سبب نہیں بنے گا۔ تمہیں اپنے ایمان پر خود محنت کرنا ہوگا، ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ہوگا، اور جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت، مٹی، چٹی، ناجائز طریقے سے یہ سب حرام کی چیزیں تمہارے ایمان کو غارت کر دیں گی۔ نگاہوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا۔ غلط نگاہ، غلط کھانا، غلط کمائی، ناجائز طریقوں سے زندگی گزارنا، یہ تمہیں ایمان کی دولت سے محروم کر دے گا۔ تم نے نہیں سنا دو بندوں کے بارے میں، اس سے پہلے بھی بات آئی،
عبداللہ القسیمی عرب کا بڑا عالم دین اور عیسائیوں کا بڑا پادری جوزف اسٹس، یہ دونوں ٹکر کے لوگ تھے عیسائیت کی تبلیغ میں۔ جوزف اسٹس نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اس مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، عیسائیت کی تبلیغ کی خاطر، اور یہاں تک کہتا کہ مسلمان یہ کالے صندوق کی عبادت کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ اور ادھر عبداللہ القسیمی عرب کا بڑا عالم، عرب کے علماء اسے ابن تیمیہ ثانی کہتے تھے، عرب کے امام حرم، اور اس کے لیے حرم کی نمازوں میں دعائیں کرتے تھے، اس کی شان میں قصیدہ کہا گیا۔ اتنا بڑا عالم دین، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اسلام اور دین کی تبلیغ کیا۔ الصراع بین الاسلام والوطنیہ، اسلام اور نیشنلزم پر اس نے کتاب لکھی۔ لیکن اللہ کو کیا مقدر تھا کہ اللہ نے 1980 میں عبداللہ القسیمی، جسے عرب کے لوگ علامہ ابن تیمیہ ثانی کہتے تھے، 1980 میں مرتد ہو جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، ایک عورت پہ فدا ہو کر اس کے عشق میں ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، اب اسلام کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، اسلام کے خلاف بیانات دیتا ہے۔ یکذبون لکی یروا، وہ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ وہ دکھائیں الالہ جمیلا، اپنے خدا کو خوبصورت بنا کے دکھانے کے لیے سب دھوکے بازی کا مذہب چلا رہے ہیں۔ حاضی ہی السلاسی، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ سب بیڑیاں ہیں، طوق ہیں جسے مسلمان اپنے کندھوں پہ لے کے جی رہے ہیں۔ یہ ایک مسلمان لکھ رہا ہے۔ 1986 میں اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی اور عیسائیت کی حالت میں مرا۔ اور ادھر جوزف اسٹس عیسائی پادری جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھا، اللہ نے اسے ہدایت دی، مسلمان ہوا، عیسائیت کے خلاف اور اسلام کی تبلیغ میں اس نے کتابیں لکھی۔ موت کی فکر کرو، موت کس حالت میں آئے کہ نہیں معلوم ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا اس کی داڑھی دیکھ کر تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ تو بزرگ خاموش رہ گئے۔ بار بار اس نے مذاق میں پوچھا تو بزرگ کہنے لگے بیٹا اس کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا، موت کے وقت اس کا جواب دوں گا۔ اگر موت ایمان کی حالت میں آئی تو میری داڑھی اچھی ہے، اگر موت بغیر ایمان کی آئی تو پھر تیرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے۔ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ سے تاتاریوں کے شہزادے نے پوچھا تھا شیخ جمال الدین کو کہ تو بہتر ہے یا میرا کتا بہتر ہے؟ تو شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان کی حالت میں مرا تو میں بہتر ہوں، بغیر ایمان کے مرا تو تیرا کتا بہتر ہے۔ تاتاریوں کے شہزادے کو چوٹ لگی، اس نے پوچھا یہ ایمان کیا چیز ہے؟ نیند کے وقت زور سے آزان دینے لگے، نیند میں خلل ہوا، بلایا کہ اسے لاؤ، کون ہے جو میری نیند میں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ جب پکڑ کے لایا گیا تو سزا دینے کے لیے، تو اس نے کہا سزا بعد میں دینا، پہلے میری بات سن لو، میرے والد شیخ جمال الدین گزرے ہیں، جنگل میں تم سے ملاقات ہوئی تھی، ایمان لانے کا تم نے وعدہ کیا تھا، میں وہ وصیت پوری کرنے آیا ہوں اور تمہیں ایمان کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایمان کی اہمیت سمجھایا اس نے تو وہ بادشاہ ایمان لایا اور اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی ترغیب دیا۔ ایمان بڑی نعمت ہے۔ آج اسکولوں میں دیکھ لو، کالجوں میں دیکھ لو، اور تم اپنے بازاروں میں دیکھ لو، اور یوٹیوب پر گوگل پر دیکھ لو، مسلمانوں کو بدنام کرنے، ایمان کی اہمیت پر ختم کرنے اور ایمان کی حیثیت گھٹانے کے لیے ایسے ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ڈسکس کرنے کے لیے ٹی وی پر جاہل مولوی کو بلوائیں گے، جاہل مسلمان کو بلوائیں گے جسے ایمان کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ علم ہے تو خریدا ہوا زر خرید کو بلائیں گے کہ تم خاموش بیٹھے رہو، ہمارا پیسہ لے لو اور کچھ جواب نہ دو، ادھر سے وہ اعتراض، ادھر سے یہ اعتراض، ادھر سے وہ ڈاؤٹ کر رہا ہے، ادھر سے یہ کر رہا ہے، اور یہ صاحب خاموش بیٹھے ہیں۔ اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے کتے کو اگر انسانیت کی نمائندگی کرنے کے لیے بلاؤ گے تو کتا کیا انسانوں کی ایکٹنگ کر کے دکھائے گا؟ بندروں کو اگر انسان کی ایکٹنگ کرنے کے لیے بتایا جائے تو بندر انسان کی کیا ایکٹنگ کر کے دکھائے گا؟ اسلام کی نمائندگی دیکھنا ہو، مسلمان کون ہوتا ہے سمجھنا ہو، اسلام کتنی بڑی دولت ہے یہ جاننا ہو، تو ہم کو اور تم کو نہیں، کسی مسجد کے امام اور خطیب کو نہیں، کسی مسجد کے مصلی کو نہیں، سب سے بڑے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ مسلمان کون ہے؟ سرکار مصطفیٰ کو دیکھو۔ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کو دیکھو۔ مسلمان کون ہے؟ اولیاء کو دیکھو۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ خواجہ اجمیری کو دیکھو، پتا چلے گا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جنید بغدادی کو دیکھو، عبد القادر جیلانی کو دیکھو،
صابر کلیری کو دیکھو، خواجہ کیسو دراز گلبرگہ کے بزرگ کو دیکھو، ان کو دیکھو، مسلمان کون ہوتا ہے پتا چلے گا۔ مسلمان آج کا مسلمان یا مسلمان کا مبلغ بننے کے لیے تیار ہے، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کی زندگی اور اس کی نکاح، اس کی شادی بیاہ، اولاد کے ساتھ سلوک، بیوی کے ساتھ سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، یہ تو اسلام نہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے راستے ہیں۔ مسلمان حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا این الاسلام وین المسلمون، اسلام کہاں ہے اور مسلمان کہاں ہے؟ حضرت حسن بصری حضرت علی کے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ ام سلمہ سے دودھ پینے والے وہ حضرت حسن بصری جنہوں نے 120 صحابہ سے ملاقات کی، جن میں 70 صحابہ جنگ بدر کے شریک صحابہ تھے، ان سے جب پوچھا گیا مسلمان کہاں ہے، تابعین کے زمانے کا سوال، تو انہوں نے فرمایا الاسلام فی الکتب والمسلمون فی القبور، مسلمان جسے مسلمان سمجھ کر دنیا راستہ پاتی تھی، وہ مسلمان سب دنیا سے چلے گئے، قبرستان میں جو زندہ ہیں یہ اسلام کی نمائندہ بن نہیں سکتے۔ تم میں سے کوئی ہے جو دکھا دے کہ نبی کا بزنس کیسا تھا، میرا بزنس دیکھ لو، نبی اپنی اولاد کو کیسی پراپرٹی چھوڑ کے جاتا تھا، میری پراپرٹی کا مسئلہ دیکھ لو، نبی اپنی بہنوں کو کیسے وراثت دیتا تھا، میری وراثت کا معاملہ دیکھ لو۔ کون ہے جو اپنے معاملات کو اسلام کی تبلیغ بنا کے پیش کر سکے، اپنی تجارت کو تبلیغ بنا کے پیش کر سکے؟ ہماری تبلیغ بھی تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ بھی گروپ بندیوں کے لیے ہو کے رہ گئی ہے، تبلیغ بھی فرقہ بندیوں کی خاطر ہو کے رہ گئی ہے۔ کیا اسلام کی اور تبلیغ کرو گے؟ مسلمانوں بدلو، جب تک تم نہیں بدلو گے تو یہ دنیا نہیں بدلے گی۔ عالم تم سے ہے، عالم تم سے ہے، دنیا تم سے باقی ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو یہ دھرتی باقی رہے گی، یہ ہندوستان بھی باقی رہے گا، یہ زمین آسمان بھی باقی رہیں گے۔ مسلمان بگڑ گیا تو سمجھ لو کہ دنیا کی بربادی کے فیصلے ہو گئے، قیامت کے فیصلے ہو گئے، زلزلوں کے فیصلے ہو گئے۔ آج اللہ پر ایمان رکھنے والا اتنا کمزور، اتنا بزدل، بقول ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے، مسلمانوں تم زلزلے سے ڈرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک وقت وہ تھا کہ تم خود زلزلہ تھے، دنیا تم سے کانپتی تھی، تم اندھیروں سے ڈرتے ہو، تم دنیا کے لیے اجالا بن کے آئے تھے، تم سانپ بچھو سے ڈرتے ہو، تم تو دنیا کو پاور دکھانے کے لیے آئے تھے، تم راہ بھٹک گئے، تم تو راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، تم کیسی بزدل قوم بن کے جی رہے ہو؟ کیسے جینا؟ اسکول میں ایک لڑکی گھس کر دوسری لڑکی کو مار رہی ہے، ایک ہندو ایک مسلمان لڑکی کو مار رہی ہے، مینجمنٹ خاموش ہے اور لڑکی مار کھا رہی ہے، دفاع نہیں کر رہی ہے۔ ہر دن کوئی نہ کہیں ماب لنچنگ کے مسائل، واقعات دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ، بنگلہ دیش کے 3 حاجیوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ کیوں خاموش ہے مسلمان؟ حملے کرو، فلاں کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ جب تمہاری جان پہ پڑتی ہے تو یہ بزدلی کیوں دکھاتے ہو؟ جیو تو شان سے جیو، مرو تو شان سے مرو۔ یہ بزدل اور ہاتھ جوڑ کے مرنے کا نہیں ہے، یہ اللہ کو مان۔ اگر مر گئے تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جاؤ گے، سرکار جو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے۔ حضرت معاذ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہونے لگی، بیوی رونے لگی تو بیوی سے کہا رونا نہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ وصیت کرنے لگے، میری بیگم رونا نہیں، میں جا رہا ہوں دنیا سے، کس کے پاس جا رہا ہوں؟ میں مدینے کا مؤذن ہوں، میں مدینے کے امام کے پاس جا رہا ہوں، میں ابو بکر اور عمر کے پاس جا رہا ہوں، میں صحابہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ کسی کی انتقال کا وقت آیا، رو رہے رشتہ دار، تو کہنے لگے رونے کی بات نہیں، سحری میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، افطار میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کروں گا۔ ہم نبی سے جا کے ملیں گے، ہم اللہ سے جا کے ملیں گے۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابو جان میری امی سے کہہ دیجئے میں امی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے پاس، اور اللہ کی ممتا میری ماں کی ممتا سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے آئے، کہا کیا کیسی طبیعت ہے؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے بہت شکایت اور شکوہ ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کس سے شکایت ہے؟ مجھے اپنے گناہوں سے شکایت ہے، میری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تمہارے امام ابو حنیفہ کا فقہ 70% فقہ امام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے احادیث پر ہے۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه،
ابن مسعود اگر میری طرف سے کوئی حدیث تمہیں سنائے اسے سچ مانو. ابن مسعود میری باتیں سچی نقل کرتا ہے. اتنا بڑا صحابی جب انتقال ہونے کو آیا تو اپنے گناہوں کی شکایت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت چاہیے. میں کسی ڈاکٹر کو بلا دوں تمہارے علاج کے لیے؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا سب سے بڑے ڈاکٹر طبیب حقیقی نے مجھے بیمار کیا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر مجھے صحیح نہیں کر سکتا. اب یہ میری بیماری کا علاج اس رب حقیقی کے ہاتھ میں ہے, اس طبیب حقیقی کے ہاتھ میں ہے. وہ بخش دے تو اس کی بخشش کی میرا علاج ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا, رونے لگے, برچھا پیٹ میں لگا ہے, خون نکل رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, دودھ پیو پانی پیو سب ناف کے راستے سے نکل رہا ہے, اور غم پریشانی اور آخرت کا خوف. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آ کر سمجھانے لگے امیر المومنین آپ دوسرے خلیفہ ہیں, آپ کی بدولت اسلام کے کتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں, آپ موت پر کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کے کارنامے بڑے ہیں, اللہ آپ کو بخش دے گا. حضرت عمر نے فرمایا بڑا دھوکے میں پڑا ہے وہ شخص جو اپنے کارناموں کی وجہ سے نجات کی امید کرتا ہے اللہ سے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں جتنی سونا چاندی کائنات میں سورج اپنی روشنی جس پر ڈالتا ہے وہ سب میری ہو جائیں, اور میں وہ اللہ کو دے کر اللہ سے کہوں اے اللہ مجھے عذاب نہ دے, بس مجھے کافی ہے. جنت کا سوال تو بات کی بات, ساری دنیا میں صدقے میں اور فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں. یہ ڈر اور یہ خوف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایک محدث ہے. صحابہ نے پوچھا کون محدث؟ کہ جس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہیں. اس کی کیا صلاحیت ہے کہ جب اسے قبر میں فرشتے من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا من ربکم, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے. فرشتوں سے وہ پوچھے گا. فرشتے بولیں گے کہ پتہ نہیں ہم اس کے سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں یا یہ ہم کو سوال کرنے کے لیے آیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عمر ہوگا. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موت پر رو رہے ہیں کہ مجھے ایمان خاتمہ ایمان پر ہو اور اللہ میری پکڑ نہ کرے. بزرگوں اپنے بچوں کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ایسے کالجوں میں, ایسے اسکولوں میں اور ایسی ویڈیوز اور یوٹیوب پر ایسے ڈیبیٹس نہ سنیں جس سے تمہارے دل میں ایمان اور اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے. اللہ کا دیا ہوا دین ہے, اللہ کے نبی کا لایا ہوا مذہب ہے, اس پہ جڑ جاؤ, جم جاؤ. موت آئے تمہیں جلا دیا جائے, کاٹ دیا جائے, مر جاؤ, لیکن ایمان نہ چھوڑو. کتنی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, کتنی مسلمان لڑکیاں اڑی ہوئی ہیں, باپ بدنام, بھائی بدنام, خاندان بدنام, لیکن میں فلاں دلت سے شادی کر کے رہوں گی, فلاں غیر مسلم سے میں شادی کروں گی, فلاں نے مجھ پر احسان کر دیا, میں نے اسکول اور کالج کی فیس بھر دیا, فلاں نے میرے موبائل کا ریچارج کرا دیا. موبائل کے ریچارج پر, اسکول کی فیس پر تمہاری بیٹیاں ایمان بیچ رہی ہیں. عزتیں تو بات کی بات ہے. اس نے فلاں مجبوری میں ہیلپ کر دیا, ماں بیمار تھی, باپ نہیں ہے تو ماں کی دوا دارو کر دیا, اس دوا دارو پر اپنا ایمان بیچ رہی ہے. کتنا سودا سستا ہوتا جا رہا ہے ایمان کا سودا. بزرگوں اپنے لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت کرو, گھروں میں ایسی کتابوں کی تعلیم کرو جس سے تمہارے بچیوں کی ایمان کی حفاظت ہو, ایمان کی قدر معلوم ہو, انہیں اپنی حیا, اپنی عزت, اپنی عفت, اپنی ایمان کی قدر جان جائے لیکن ایمان نہ جائے, عزت نہ جائے. اس واسطے بزرگوں اللہ والوں کی صحبت میں, علماء سے تعلق, جو قوم علماء سے کٹ جاتی ہے, جہاں کے ماں باپ خود اس کے بچے کی اولاد کی فکر نہیں کرتے ہیں, بچے کو سر میں درد ہے, بخار ہے, سردی ہے, اتنا ٹینشن کہ ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ کے پاس دکھا رہا ہے, یا بچہ 2 مہینے سے جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے, جمعہ کے وقت 1 گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے, 1 بجے بیان شروع ہوتا ہے, آتے آتے 1:45 کر دیتا ہے. دین کی بات سننے کی فکر نہیں, ایمان کی اہمیت کے مجلسوں میں حاضر ہونے کی فکر نہیں. کیسے تمہیں اپنا ایمان اور اسلام معلوم ہوگا؟ تم اپنے مذہب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم اپنے مذہب اور اسلام کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ ایک بھی پاگل ادھر سے ادھر سے آ گیا اور ٹی وی چینل پہ تمہیں اسلام کی غلط نقالی کر کے دکھانا شروع کر دیا تو مسلمان بہک جاتا ہے. دیکھو یہ علماء ایسا بول رہے ہیں, یہ ڈیبیٹس میں ایسا دکھا رہا ہے, فلاں ایسے کر رہا ہے.
اس واسطے بزرگوں ایسی مجلسوں کا اہتمام، اللہ والوں کی صحبت، گھروں میں ایسی کتابوں کی تعلیم کا اہتمام، باہر بھی مسلم لڑکیوں کی ابتداء سے متعلق کتاب فروخت ہوگی، وہ کتاب خریدتے جائیں، لیں، پڑھیں، تعلیم کریں، اپنے نسل کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔